یہ جتنے بھی قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے غزوات کا تذکرہ ہے، ایک بات آپ ہر غزوے کے ذکر میں مشترک پائیں گے. آپ نے پیچھے غزوہ احد کا ذکر پڑھ لیا تفصیلی سورہ آل عمران میں، یہ بدر کا ذکر آ گیا، آگے احزاب کا تفصیلی تذکرہ ہے اس میں سورۃ الاحزاب میں، غزوہ تبوک کا تفصیلی تذکرہ ہے سورۃ التوبہ میں، اور غزوہ بنو نذیر کا تذکرہ تفصیلی ہے، پوری سورۃ اس پر نازل ہوئی سورۃ الحشر. تو جتنے بھی یہ غزوات ہیں جن کا تفصیلی ذکر قرآن مجید میں آیا، یہاں پر اللہ رب العزت 3 جماعتوں کی حالت بیان فرماتے ضرور ہر غزوے کے ذکر میں، کہ ایمان والے اس لڑائی کے وقت میں کیا کر رہے تھے، ان کی کیا کیفیت تھی اور ان کے حق میں کیا انجام نکلا اس لڑائی کا. کفار کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے اور کیسے ان کے خیالات تھے اور پھر کیسا ان کا انجام ہوا، اور ساتھ منافقین کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس لڑائی کے وقت میں کیا کر رہے تھے. آپ نے پیچھے غزوہ احد کے ذکر میں پڑھا، یہ درمیان سے ہی جو ہے وہ بہانہ کر کے فرار ہو گئے، نکل گئے، اور پھر جب مسلمان کچھ تھوڑی سی تکلیف مسلمانوں کو میدان جنگ میں پہنچ گئی تو انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں پر اپنی شرارتوں کا طوفان گرم کر دیا اور مسلمانوں کو کافروں کے سامنے جھکانے اور ان کے ساتھ صلح صفائی کرانے کی محنت اور کوشش میں لگ گئے. یہ ساری شرارتیں اللہ رب العزت کے ذکر فرمائی. شہداء کے گھروں میں جا کے انہوں نے نازیبہ باتیں کی، اللہ رب العزت نے وہ بھی ذکر فرما دیا. اب یہ غزوہ بدر کے دن بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی حالت بھی بیان فرما دی. استغیثون ربکم، پہلے تو تم کھڑے رو رہے تھے اللہ کے سامنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت فرمائی، تم غالب آ گئے. اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر بھی فرما دیا کہ وہ اکڑتے ہوئے آئے تھے اور تکبر اور ریا کرتے ہوئے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کر کے انہیں ان کے گھروں کو لوٹا دیا کہ لاشیں اور قیدی چھوڑ کر گئے یہاں پر. اب یہ منافق کیا کر رہے تھے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں یہ فیصلہ فرما لیا کہ مسلمانوں کی اور کفار کی قتال ہوگا، لڑائی ہوگی. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا تھا مدینہ کی طرف. ایک تو ان کی اہلیہ محترمہ بیمار تھی اور بدر سے اگلے دن ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے کہ آپ جا کے ان کی تیمارداری کریں. دوسرا یہ تھا کہ اہل مدینہ کو خبر کر دیں جا کے کہ ہم جس قافلے کو لوٹنے آئے تھے وہ تو ملا نہیں، اب ایک بڑے لشکر سے ہماری لڑائی ہے تو لوگ دعا کریں. اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا. اب جب انہوں نے مدینہ میں جا کر اعلان کیا اور بتایا کہ مسلمانوں کی تو وہاں ابو جہل اتنا بڑا لشکر لایا اور مسلمان اس کے مقابلے میں میدان میں، تو سب لوگ ان کے لیے دعا کریں. تو منافقین نے کیا کہا سنیے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب یہ منافق جن کے دلوں میں بزدلی اور نفاق کا مرض ہے، انہوں نے کہا غر ہؤلاء دینہم، کہ دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا کہ یہ جو باتیں کہ اللہ کی نصرت ہوگی اور جو ہے وہ غلبہ ہو جائے گا، لڑائی ہتھیاروں سے ہوتی ہے، تعداد سے ہوتی ہے اور ساز و سامان سے ہوتی ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں کے بغیر جو وہاں پر کھڑے ہو گئے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، یہ دھوکہ دے دیا انہیں اللہ کے رسول نے، نعوذ باللہ. یہ بات کی. یہ منافق کی نظر چونکہ ہمیشہ نفاق زدہ جو شخص ہو اس کی نظر چونکہ ہمیشہ ظاہر پر جاتی ہے، اور وہ کسی بھی معاملے کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ظاہری اسباب کو دیکھ کر کرتا ہے. اگر اس کی نظر اللہ پر جاتی ہوتی تو وہ نفاق کو اختیاری نہ کرتا. نفاق ہو ہی نہیں سکتا منافق جس کی نظر اللہ پر جاتی ہو. تو وہ دنیا کے ہی اسباب کو جوڑ کر ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں. تو انہوں نے فوراً گنتی کی کہ مسلمان اتنے اور کفار اتنے، پھر ساز و سامان کی گنتی کی کہ مسلمان بالکل نہتے ہیں، کافر اپنے ساتھ بہت ساز و سامان لے کے آئے ہیں. تو فوراً یہ فیصلہ کر دیا کہ غلبہ کس کا ہوگا، کفار کا ہوگا اور مسلمانوں کا آملیٹ بن جائے گا. تو جب یہ بات سنی کہ مسلمان تو اس حالت میں وہاں لڑنے کے لیے کھڑے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دھوکہ ہے. اب دیکھیے کہ مسلمان اور کافر منافق کی سوچ کا، خالص مومن اور نفاق زدہ شخص کی سوچ کا کتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر نظر کرتے ہوئے ہر طرح کے، حتیٰ کہ بدر جیسے حالات بھی ہوں تو یہی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت قادر ہیں، وہ غلبہ دے سکتے ہیں. تو وہ اللہ رب العزت کے اس غلبے اور نصرت کو دیکھنے کے لیے لڑتا ہے. اور یہ نفاق زدہ جو شخص ہے اس کی نظر ہمیشہ اسباب پر جائے گی، تو وہ اسباب کی روح سے یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. تو نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں میں شک کرے گا، اور نہ صرف شک کرے گا بلکہ دوسروں کو بھی اس شک میں ڈالنے کی کوشش کرے گا. یہاں پر بھی ان منافقین نے یہی کچھ کیا، اور بدر کے وقت میں یہی کہا کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، یہ ضرور شکست کھائیں گے اور وہاں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ قوت والے، حکمت والے ہیں. مجاہد کا بھروسہ اللہ رب العزت کی طاقت پر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طاقت پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا.